یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان مذاکرات سے بہتر کوئی مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ نو. وہ آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی سیکیورٹی معاملات کے اوپر، اس کے اوپر بھی بڑی وہ قیاس آرائیاں ہوئیں، ان والی چیزوں کی وجہ آپ کی مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی ہیں احمد رضا صاحب؟ There is nothing like this. کوئی اور مذاکرات کی امید؟ 2.5 سال ظلم برداشت کر لیا، فسائیت برداشت کر لی ہے. We have nothing to lose basically. نہیں تو نہیں ہے. چلیں what next؟ مذاکرات نہیں کرنے، ختم ہو گئی بات، what next؟ ہمارا پارلیمنٹ میں احتجاج چل رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بہت افیکٹولی چل رہا ہے. 2 مرتبہ پرائم منسٹر آئے ہیں اس ویک میں اور وہ دونوں مرتبہ ڈلیور نہیں کر، اسپیچ نہیں کر سکے وہاں پہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے. ابھی بھی نہیں کرنے دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا آپشن ہمارا یہ ہے کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں. وی ہیو میٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے. دے آر پرنسپلی اگریڈ ٹو بی ود اس ان دس لیکن I'm sorry I'm cutting you short. شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری خود بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے احتجاج کے طریقے سے وہ کسی طریقے سے اگری نہیں کرتے ہیں. ان کے خیال میں جو آپ کا احتجاجی طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کے اتحادی آپ کے احتجاجی طریقے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ہم کر لیں گے، انہیں مطمئن کر لیں گے. وہ آپ کی طرف آئیں گے یا آپ ان کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، احتجاجی طریقے کے لیے نہیں، وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ والا احتجاج کریں گے؟ توڑ پھوڑ نہیں، توڑ پھوڑ کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہم کو پاگل ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور ہم آ کے کوئی ڈنڈے اٹھائیں گے، ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. پولیٹیکل ورکر ہیں، سیولائز پاکستانی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں 26 نومبر کو جو میسیکر یہاں پر ہوا، ہماری طرف سے کون سی توڑ پھوڑی ہے؟ کیا آپ لوگوں کی ویڈیوز تھی نا، ویپنز کی بھی ویڈیو تھی، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ ویپن چلانے والی ویڈیو بھی تھی، نہیں اس یہاں کے پر علاوہ آنسو گیس کے 26 کی نہیں شیلز تھے. 26 تاریخ کی اگر اس طرح آپ نے ویڈیوز نکالنی ہیں تو پھر تو میری ویڈیوز پتہ نہیں آپ کتنی نکال لیں گی. ہم سب اسلحہ کے شوقین رکھنے والے لوگ ہیں. 26 تاریخ والے دن علی امین کی جو پرائیویٹ گارڈز ہیں ایون ان کے پاس ویپنز بھی نہیں تھے. اور یہی بات حکومت کلیم کرتی ہے. I believe کہ اس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بن ہی جانا چاہیے. یہ کرتی تھی کہ گولی نہیں چلی. نہیں، وہ کہتے تھے گولی نہیں چلی. پھر وہ کہنے لگے اچھا ہو سکتا ہے گولی چلی ہو. پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ایک بھی بلٹ انجری نہیں ہے. پھر آپ کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ کیجولٹیز بھی ہوں اور کچھ بلٹ انجر. اچھا ہمارے پاس جو 56 بلٹ انجرڈ کے میں نے ڈیٹیل دی ہے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں. دس از اے تھنگ جو کہ آپ لوگوں کو مل کر بیٹھ کر واقعی میں جوڈیشل کمیشن میں طے کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے بھی لاکھوں لوگ تھے جو کہ غائب ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ ہزاروں پہ آئے، پھر درجنوں پہ آئے، سینکڑوں پہ آئے، لاکھوں کبھی بھی غائب نہیں ہوئے تھے. سوشل میڈیا سینکڑوں میں تھے. میری یار سنیں، سینکڑوں میں تھے. جس وقت ایک موب ہوتا ہے نا، میں بچپن سے 44 سال میں ساری داڑھی بال سفید کر لی ہیں. ان دیز 44 ایئرز جب ایک موب ہوتا ہے اور میسو ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے، ان دیٹ اسٹیٹ آف پینک اگر 100 آدمی اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ رہا، آپ کے ارد گرد لاشیں ہیں، زخمی ہیں، تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ دے آر پریزیومبلی ڈیڈ. لیکن وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں بولا جاتا. نہیں آفیشیل، میں اب آپ کو دوسری بات کر دیتا ہوں. ہمارا آفیشیل جو سپوکس پرسن ہے وہ شیخ وقاص اکرم ہے. شیخ وقاص اکرم نے آفیشیلی 13 اور اس کے بعد 14واں اٹکا. نہیں، ہمارے آفیشیل کسی بھی اکاؤنٹ سے وہ جو ڈیتھ کا فگر ہے وہ اس کی ایگزیکٹ تعداد سے زیادہ نہیں دیا گیا. دوسرا کوئی بھی فگر ہم نے 56 کا دیا تھا بلٹ انجریز کا، اسٹل سٹینڈ ٹو دیٹ. ہاں 200 کا پہلا فگر شیخ وقاص اکرم نے دیا، دیز آر مسنگ. اچھا یا تو گورنمنٹ اب انہیں ڈھونڈ لاتی، وہ مسنگ تھے. وہ کیسے پتہ لگا؟ اٹک جیل میں نکل آئے، جہلم جیل کے اندر نکل آئے، تھانوں میں ریمانڈ پر نکل آئے. ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے، جو افراد ملتے گئے ان کے نام ہم کٹ لسٹ کرتے رہے. آپ کی لائن نہ حکومت کی لائن ملنی ہے، یہ لائنز پیرالل چلتی جانی ہے، ان کا کوئی ملاپ کوئی نہیں ہے. شاید جوڈیشل کمیشن ہو تو شاید وہ کچھ اس طرح کا کر لے، لیکن میرے پروگرام میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ بولا گیا کہ شاید 26 پہ تو ہم جوڈیشل کمیشن بنا لیں، 9 پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. کیونکہ 9 آدھا آپ کو قبول ہوگا جوڈیشل کمیشن؟ کیوں نہیں بنتا 9 پہ؟ 9 پہ میں ایٹ اے ٹائم مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں 9 پہ میرے خلاف جو کیسز ہیں، میں انسان ہوں یا میں جن ہوں، سرکاری املاک کو نقصان، کس کو؟ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک، شہداء کے مجسموں کو توڑنا، اگر پروسیکیوشن کس میں سے زیادہ دلوا سکی ابھی تک؟ وہ ایبسولوٹلی اگریڈ. یہ تو میں حکومت سے پوچھوں گی نا، نہیں کروا سکتی. لیکن آپ لوگ اپنا جواب، میں اپنا جواب دے رہا ہوں. اگر ہم گلٹی ہوتے تو اب تک سزا مل گئی ہوتی. اچھا اگلی بات میں 9 مئی کی سزا ملی ہے، میری بات ملٹری کورٹ سے ملی. نہیں گجرانوالہ کے اندر بھی ملی ہے، اینٹی ٹیررسٹ. میری سنیں، میں آپ کو بکواس کرتا ہوں جی. ہم نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے، آپ CCTV فوٹیجز نکالیں، جو افراد اندر گئے ہوں گے
کسی بھی بلڈنگ کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے اندر چلے گئے ہیں. وہ اگر ہمارے بھی ہوں گے, ہم عمران خان صاحب خود انہوں نے اس چیز کو اناؤنس کیا کہ میں انہیں ڈس اون بھی کروں گا, میں ان کے خلاف ایکشن بھی لوں گا اور اس ایکٹ کی کنڈمنیشن بھی کروں گا. گاٹ یور پوائنٹ. چلے یہ لمبی ڈبیٹ ہے, ول گیٹ انٹو دس آن انادر ڈے. بس مجھے یہ بتا دیجیے گا سول نافرمانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, کیونکہ پچھلی والی فلاپ ہو گئی تھی. بہت کچھ آ رہا. کیا آ رہا؟ آنے دیں, اب 26 نومبر نہیں ہوگا, اب بلٹس نہیں چلیں گی. آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے؟ ہماری طرف سے چلتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا تھا اب کی بار ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے, تو یہ بتائیے کہ ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے؟ اگر آپ کچھ پرائیویٹ لوگوں کو ہمیں مارنے کے لیے ایکوائر کریں گے تو ٹھیک ہے, پر ہمارے اسلحہ لانے میں کون سی پابندی ہے؟ ہم لائسنسی اسلحہ رکھتے ہیں نا. دھمکی دے رہے ہیں حامد رضا صاحب؟ نہیں, دھمکی تو نہیں دے رہا, سیدھی سی ایک بات کر رہا ہوں. ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, دس از مائی رائٹ گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. میرے پاس جو لائسنسڈ ویپن ہے وہ میں کیری کر سکتا ہوں. اب بھائی بندہ کھڑا ہو کے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں وہ گن اندر رکھ کے بندہ یونیفارم میں ہو یا بندہ کوئی اور ہو, اس میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. یونیفارم کے اوپر ہم نے آج تک گولی نہیں چلائی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جس وقت رینجرز کی ڈیتھ ہو گئی, گاڑی چڑھا دی. گاڑی کس نے چڑھائی؟ وہ انویسٹیگیشن تو لائیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میں کبھی بھی اس ایکٹ کو سپورٹ نہیں کروں گا. ہم وردی پہ گولی چلانے والے نہیں ہیں. ہم نے اس وردی کی وجہ سے, میرا باپ شہید ہوا, میرے پارٹی کے 160+ لوگ مارے گئے, ہم نے گولیاں کھائی ہیں. اس وردی سے ہماری محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بس مجھے یہ بتا دیں واٹ نیکسٹ. میں ابھی بھی نکلوانا چاہ رہی ہوں آپ کے منہ سے کہ آپ سول نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں سول نافرمانی آئے گی, ود فل تھروٹل آئے گی. پروٹیسٹ آئے گا, پبلک اسٹریٹ پالیٹکس, اسٹریٹ پروٹیسٹ آئے گا. اس میں ہم احتجاج رکھیں, ہم جلسہ رکھیں, ہم جلوس رکھیں, ہم لانگ مارچ رکھیں, ہم دھرنا رکھیں.